اللہ نے ہم کو یہ چوائس دی ہے، انتخاب دیا کہ میرے بندے میں نے دو چیزیں بنائی ہے، ایک کا نام جنت ہے، دوسرے کا نام جہنم ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو جنت میں جانے والے کام کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے، یا پھر جہنم میں لے جانے والے کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہماری کوئی مرضی نہیں، مرنے کے معاملے میں ہماری کوئی مرضی نہیں، لیکن جنت کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو چوائس دے دی کہ میرے بندے تو خود اپنی جنت کو بنا سکتا ہے، تو خود اپنی جہنم کو بنا سکتا ہے۔ آج تک آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہوگی، آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ نیک عمل کرنے والا جنت میں جائے گا، برا عمل کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جنت کے بارے میں ہمارے مولانا لوگ اتنی تقریریں کرتے ہیں، آخر وہ جنت ہے کیسی؟ اس جنت میں کیا کھانے کو ملے گا؟ اس جنت میں کیا پینے کو ملے گا؟ اس جنت میں بچھونا کیسے ہوگا؟ اس جنت میں لوگ کیسے ہوں گے؟ انشاءاللہ آج ہماری پوری تقریر جنت کے موضوع پر ہوگی۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سبوں کو تو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل فرما، کہیے آمین۔ محترم حضرات، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ہم نے کامیابی کا معیار کچھ اور بنا رکھا ہے۔ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس اونچی اونچی بلڈنگ یا چاچے مکانات ہیں، زندگی میں شہرہ میں پیسہ کی فراوانی، دولت کی فراوانی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ آدمی کامیاب نہیں ہے۔ دنیا میں لاکھ پیسہ ہو، لاکھ دولت ہو، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی ہو، ان کے پاس سب کچھ ہو، لیکن اللہ کے یہاں اگر اس کو جہنم میں جانا پڑ جائے گا تو یہ اس کی کامیابی نہیں بلکہ اس انسان کی ناکامی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرتے، حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے۔ دنیا میں غریب رہا ہو، دنیا میں فقیر رہا ہو، اس کے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان نہ ہو، لیکن جسے اللہ رب العالمین جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ اور دنیا جہاں تک ہے، اس دنیا کی اوقات کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، جس دنیا کے چکر میں تم حلال اور حرام کو بھول جاتے ہو، جس دنیا کے عیش و عشرت کو پانے کے لیے تم اللہ کو بھی بھول جاتے ہو، جس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے تم 24 گھنٹے محنت کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا ہماری نظر میں دھوکہ ہے، اللہ کی نظر میں یہ دنیا دھوکہ ہے۔ دنیا کی کوئی اوقات، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا، اور اس بکری کے بچے سے بدبو آ رہی ہے، ماں کا آ رہی ہے، کئی دنوں کا وہ بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، سڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے کان کو پکڑا اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کیا تم میں سے کوئی ہے جو اسے 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک تو یہ بکری کی بچی مری ہوئی پڑی ہے، اوپر سے مہک آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، 1 درہم تو دور کی بات ہے، کوئی اسے مفت میں نہیں خریدے گا، کوئی اسے فری میں نہیں خریدے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ بکری کا سڑا ہوا مرا ہوا بچہ تم کو کتنا گھناؤنا لگتا ہے، تم کو کتنا گندا لگتا ہے۔ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عِندَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ میرے پیارے صحابہ، اللہ کی نظر میں تمہاری دنیا کی اوقات اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی خراب ہے۔
میرے پیارے صحابہ، اللہ کی نظر میں تمہاری دنیا کی اوقات اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کمتر اور معمولی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، جس دنیا کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کے لیے تیار رہتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ہم وہ تمام کام کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی خراب ہے۔ اور اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے وہاں موت نہیں ہے، جنت ہے تو ہمیشہ جنت، اور جہنم ہے تو ہمیشہ جہنم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دمبا کی شکل میں، ایک میڈا کی شکل میں لائے گا، اور ایک فرشتہ آواز لگائے گا، اے جنتیوں سن لو، یہ موت تمہارے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے۔ فرشتہ آواز لگائے گا، اے جنتیوں دیکھ لو، جنتیوں کے سامنے، جہنمیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے جنتیوں پہچان لو یہی موت ہے۔ اے جنتیوں تمہیں جنت میں رہنا، تمہیں دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اے جہنمیوں تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا، تم کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم دنیا میں 60 سال زندہ رہیں گے، 70 سال زندہ رہیں گے، بہت اچھا ہم کو آٹا مل جائے گا، بہت اچھا ہم کو چاول مل جائے گا، تو ہم کو 100 سال کی زندگی ملے گی، لیکن اس کے بعد بھی ہم کو مرنا ہے۔ تو بھلا جس زندگی میں ہم کو مرنا ہے اس زندگی کے لیے تو ہم کافی محنت و مشقت کر رہے ہیں، اور جہاں موت کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس زندگی کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آئیے پہلے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آتی یوم القیامہ فاستفتح بعدہ، قیامت کے دن میں آؤں گا جنت میں، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا۔ جنت کے دروازہ پر جو فرشتہ کھڑا ہوگا وہ پوچھے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ فرشتہ کہے گا جی ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ آئیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ آپ سے پہلے کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں يدخل الجنة الفقراء قبل الاغنياء ب500 عام، جنت میں غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر تم دنیا میں غریب ہو، تم رکشہ چلاتے ہو، تم ٹالی چلاتے ہو، تم محنت و مزدوری کرتے ہو، تمہارے پاس بہت سارا پیسہ تو نہیں ہے، تمہارے پاس اونچی بلڈنگ تو نہیں ہے، تمہارے پاس گاڑی گھوڑا تو نہیں ہے، میرے پیارے بھائیوں اگر تم جنت جاؤ گے بھی تو امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ یہ غریبوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین امیر اور غریب کے مقابلے میں اللہ رب العالمین غریبوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اچھا، جنتی لوگ جنت میں جب جائیں گے تو ان کی عمر کیا ہوگی؟ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کی عمر حدیث میں آتا ہے 30 اور 33 سال کے بیچ کے ہوگی۔ دنیا میں کوئی 80 سال کا بوڑھا آدمی بھی دنیا میں مرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جوان بنا کر جنت میں ڈالے گا۔ اچھا، جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کی ہائٹ کتنی ہوگی، ان کی لمبائی کتنی ہوگی؟ ان کی ہائٹ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ جتنی تھی، جنتی لوگوں کی ہائٹ بھی اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ پتہ ہے آپ کو 60 گز لمبائی تھی، لہذا جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنتی لوگوں کی ہائٹ 60 گز ادا کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر اتنی ساری چیزیں مہیا کر کے رکھی ہیں صرف ہمارے اور آپ کے لیے۔ جنت میں 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ وقت بہت کم ہے، میں آپ کے سامنے کچھ ہی حدیثیں رکھ پاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 احسان جتانے والا، نمبر 2 اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 3 شراب کی رشیا ہو، جو شراب کا عادی ہو، ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع،
دنیا میں رشتے ناطے کاٹنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت مسبل الازار، اپنی لنگی اپنی پاجامہ اپنے پینٹ کو ٹکنے کے نیچے پانے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت دیوس، اپنی ماں بہن بیٹی سے بے پردگی کروانے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. والمترجلۃ من النساء، اور ایسی عورت بھی جنت میں نہیں جا سکتی جو مردوں کی نقل کرتی ہے. مرد اگر پینٹ پہنتا ہے تو وہ بھی پینٹ پہنتی ہے، مرد اگر ٹی شرٹ پہنتا ہے تو وہ بھی ٹی شرٹ پہنتی ہے. سن لے، ایسی عورت کبھی جنت میں نہیں جائے گی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی جو اپنے بدن پر خوشبو لگا کر غیر مردوں کو اس کا فائدہ پہنچاتی ہے. ایک اور حدیث آخر میں آپ سے کہا کر میں انشاءاللہ میں بھی ڈالوں گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا و خوشی کے لیے اللہ کی گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ کی مسجد کو بناتا ہے، دنیا میں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو میں جنت میں گھر بنا کے دوں گا. آج ہم دنیا میں سونے اور چاندی کے لیے مرتے ہیں، جنت میں جو اللہ رب العالمین ہمارے گھر بنائیں گے وہ کس چیز کے ہوں گے؟ سونے اور چاندی کے ہوں گے. ایک اور آخری حدیث، ایک صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کی بلڈنگ کس چیز کی بنی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ، جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسرے اینٹ چاندی کی ہے. وملاتها المسک، اور اس کا جو سیمنٹ ہے وہ مشک کا ہے. وحسباها الیاقوت، اور اس کے جو کنکر ہے وہ ہیرے اور جواہرات کے ہیں. ہم دنیا میں ہیرے اور جواہرات کے لیے مرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی مسجد کو بنا کر کے آپ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. آج یہ جلسہ، یہ پروگرام ایک مسجد کی تعاون کے لیے کیا جا رہا ہے، ایک مسجد کی مدد کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے. اور اللہ کے گھر کو جو آباد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں جنت میں اس کو گھر بنا کے دے گا. اور جنت میں کس چیز کی بلڈنگ بنے گی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آخر میں دعا ہے، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو نوادہ میں آ کر کے انشاءاللہ کبھی جمعہ کی خطبہ میں انشاءاللہ باقی تقاریر کو میں ختم کر سکتا ہوں. آخر میں دعا ہے یا اللہ ہم تمام لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین.